اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنا ولاگ درود پاک سے شروع کرتا ہوں، آپ سب بھی پڑھ لیں تاکہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں اور مردود لوگوں سے اللہ محفوظ رکھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب آپ آ جائیں جناب اصل موضوع کی طرف۔ میرا آج کا موضوع ہے کہ یہ عالمی طاقتیں اور عمران نیازی آئی ایس آئی کے خلاف ہی کیوں تھا، ہمیشہ سے نشانہ آئی ایس آئی کو ہی کیوں بناتے رہے ہیں، اس پہ بات ہوگی۔ اور پھر ان کو اندر سے کتنی سپورٹ حاصل تھی اور ملک سے باہر کتنی سپورٹ حاصل تھی اور سپانسر کون کون سے تھے، اس پہ بات ہوگی۔ اور اس کے علاوہ سب سے مین بات یہ ہوگی کہ صرف دن نہیں، 72 گھنٹے میں آپ کو کنفرم رپورٹ دے رہا ہوں، انشاءاللہ 72 گھنٹوں کے اندر اندر یا تو عمران نیازی اور بشرا بی بی دونوں گرفتار ہو جائیں گے یا پھر عمران نیازی لازمی گرفتار ہو جائے گا۔ یہ 72 گھنٹے نوٹ کر لیں آپ۔ آج ہے جناب جمعۃ المبارک، جمعے کے دن سے 72 گھنٹوں کے اندر اندر، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جمعے کو ہی ہو جائے، اس پہ بات ہوگی، کھل کے تفصیل کے ساتھ بات ہوگی۔ اور بھی بہت ساری خبریں ہیں، تقریباً 8-9 خبریں لے کے آیا ہوں۔ میں خود بھی ویسے حیران ہوں کہ میں اتنا کمزور سا بندہ ہوں، 75 سال کا بزرگ آدمی ہوں، جسم بھی کمزور ہے، طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ طبیعت آج کل سے بہتر ہے لیکن کل بہت زیادہ خراب تھی، الحمدللہ آج کل سے بہتر ہے۔ تو پھر بھی میں اتنی خبریں کس طریقے سے نکال کے لے آتا ہوں، یہ سب اللہ کی کرم نوازی ہو جاتی ہے، اللہ غیب سے مدد کر دیتا ہے۔ تو یہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ سب سے سینئر، پاکستان کا سب سے سینئر صحافی کا اعزاز بھی میرے پاس ہی ہے۔ اور اس کے علاوہ میں نے نوائے وقت اخبار میں 1975 میں اپنی سمجھ لیں ولاگ لکھنے سے صحافت کا آغاز کیا تھا۔ ولاگ نہیں، میں اداریہ لکھا کرتا تھا اتوار کے دن کا، اور لوگ بہت شدت کے ساتھ انتظار کرتے تھے کہ اتوار کے دن کب آئے گا تو ہم سلیم صاحب کا اداریہ پڑھیں گے۔ اس وقت میں نے داڑھی کوئی نہیں رکھی ہوئی تھی، کلین شیپ تھی، آج بھی نہیں کیا ہوا تھا، تو اس لیے مجھے سلیم صاحب بھی کہتے تھے سارے۔ تو بڑا اچھا دور تھا جی۔ آپ میرے ساتھ کے صحافیوں میں سے تو کوئی بھی نہیں رہا ہے، جو اگر کوئی ایک آدھ ہوگا بھی تو انتہائی گمنامی کی زندگی گزار رہا ہے۔ یہ میرے پہ اللہ پاک کا خاص کرم ہے کہ اس عمر میں بھی میں بالکل ایکٹیو ہوں، الحمدللہ۔ میرے جسم میں کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ یہ چھوٹا موٹا نزلہ زکام بخار یہ لگا رہتا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ بڑی کوئی مین بیماری نہیں ہے۔ تو آج میں نے اپنے ولاگ کا آغاز درود پاک سے کیا ہے۔ پہلے اللہ کا بابرکت نام لیا ہے اور اس کے بعد درود پاک پڑھے ہے۔ تو اب ولاگ کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک اپیل کرتا ہوں کہ دیکھیں، میں اتنی بیماری کی حالت میں، اتنا ضعیف العمر ہونے کی وجہ سے، کمزور ہونے کی وجہ سے، پھر بھی پوری طرح ایکٹیو ہوتا ہوں، ڈھونڈ کے آپ لوگوں کے لیے 8-9 خبریں، آج میں 9 خبریں لے کے آیا ہوا ہوں، اور کوشش ہوگی کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کو خبریں دکھا سکوں، خبریں بتا سکوں، اندر کی خبریں۔ یہ آپ لوگوں کو 2-3 دن بعد ملیں گی خبریں جو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، اور اسی طرح روٹین میں آگے بھی میں آپ کو وہ خبر دیا کروں گا جو باقی 2-3 دن بعد دیا کریں گے۔ تو اب آپ سے ایک ہی اپیل ہے بس، کہ دیکھیں
یہ میرا چینل نہیں ہے، یہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے، یہ آپ سب کو حق سچ دکھانے والا چینل ہے، اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیا کریں اور گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیا کریں، اس کے علاوہ گروپوں میں شیئر بھی کر دیا کریں، اور کوشش کیا کریں کہ جس کا بھی واٹس ایپ بنا ہوا ہے نا، وہ لازمی چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیا کرے۔ تو اب آپ آ جائیں جناب، دیکھیں میں اگر آپ لوگوں سے اتنی محبت کرتا ہوں، اتنا آپ لوگوں کے لیے ڈھونڈ ڈھونڈ کے خبریں لاتا ہوں، آپ کو حق سچ بتاتا ہوں، اگر اتنی سے خبر ہوتی ہے تو اتنی سی دکھاتا ہوں، اس کو اتنا بڑا کر کے نہیں دکھاتا ہوں، جو حق سچ ہوتا ہے وہی بتاتا ہوں، چاہے اس میں یہ جو اب بچے کچے قادیانی تھوڑے بہت رہ گئے ہیں نا، ان کو چاہے مرچے لگے، چاہے دکھ لگے، چاہے افسوس لگے، حالانکہ میرے کافی زیادہ دوستوں میں بھی قادیانی شامل ہے، دشمنی میرے نبی پاک نے کافروں سے بھی نہیں کی تھی، تو میں کیوں کروں؟ میرے بہت اچھے تعلقات ہیں قادیانیوں سے بھی، نہ انہوں نے کبھی میرے دین کے متعلق بات کی ہے، نہ میں کبھی ان کے دین کے متعلق بات کرتا ہوں۔ ہاں، یہ کوشش ضرور کرتا رہتا ہوں کہ ان کو کسی طرح حق پہ لے آؤں، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل کر دوں واپس، یہ میری کوشش ہے، اور یہ ہر مسلمان کی کوشش ہونی چاہیے، یہ میری کوشش ہوتی ہے۔ تو باقی آ جائیں، کچھ چند مردود ہیں، ابھی کل ایک مردود مجھے کہہ رہا ہے، میرا 75 سال کی عمر میں میرے دل سے اس کے لیے چل چھوڑے بدوا نکالنے لگا تھا، نہیں نکالتا، اس میں اللہ بھی ناراض ہوتا ہے، چلیں دفع کریں، میں اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیتا ہوں، اللہ اس کو ایسی گرفت میں لے گا نا کہ اس کو پچھلی نسلیں بھی یاد آ جائیں گی، کہ وہ مجھے کہتا ہے کہ تم منافق ہو، تم باقی سارے جرنیلوں کے مخالف ہو، اور اس کے عاصم منیر کی مخالف نہیں ہو۔ بھائی عاصم منیر کا مخالف تو صرف وہی ہو سکتا ہے جو دین کا دشمن ہو، جو امریکی ایجنٹ ہو، کیونکہ اس نے تو امریکہ جانے کے بجائے اس نے جا کے خانہ کعبہ میں اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوا ہے، امریکہ کے آگے سجدہ ریز نہیں ہوا ہے۔ مسجد نبی میں جا کے تو اس نے نبی پاک کے روزہ مبارک پہ دعا کی اور اللہ سے مدد مانگ کے وہاں سے آیا، اور اس کے بعد سیدھا گیا ہے چائنا، وہاں جا کے معاہدہ کر کے آیا ہے، سی پیک دوبارہ سٹارٹ کروایا، تو میں کیوں نہ اس کی حمایت کروں؟ اور جو سچا کھرا اور سچا سید ہے، میں کیوں نہ اس کی حمایت کروں؟ اس کی حمایت تو، اس کی مخالفت تو وہی مردود کرے گا کہ جو امریکہ کا ایجنٹ ہوگا، امریکی ٹکڑوں پہ پل رہا ہوگا، اور جس کو آپ نے ولدیت کے خانے میں بھی اس کا آپ آج ڈی این اے کروا لے، وہ شیر پتہ نہیں کس چیز کا شیر ہے، شیر نام تھا اس کا، شیر نہیں ہے وہ، بزدل گیدڑ ہے، وہ گیدڑ کو آج ڈی این اے کروا لے، اگر اس کا ڈی این اے اس کے باپ سے مل جائے نا تو جو مرضی کہے، اس کا ڈی این اے بھی اس کے باپ سے نہیں ملے گا، کیونکہ وہ جو ایک 75 سال کے بزرگ آدمی کے ساتھ اس لہجے میں بات کر سکتا ہے نا، وہ اصلی اور نسلی نہیں ہو سکتا ہے، وہ حرام کی پیداوار ہو سکتا ہے، اور اس کے باپ کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، ایک باپ ہیں، 10 باپ ہیں، کتنے ہیں کتنے نہیں ہیں، یہ تو اس کی ماں جانتی ہوگی یا اللہ کو پتا ہوگا کہ اس کے کتنے باپ ہیں، بہرحال وہ ایک باپ کی اولاد نہیں ہو سکتا ہے جو ایک بزرگ بندے کے ساتھ بدتمیزی کرے۔ تو اب آپ آ جائیں جناب، دیکھیں یہ میرا چینل نہیں ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ آپ سب کو حق سچ دکھانے والا چینل ہے، اور زیادہ سے زیادہ کوشش کیا کریں کہ اس کو سبسکرائب کیا کریں، ویڈیوز کو پوری دیکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں، اور تھوڑی سی لمبی ضرور ہوتی ہے لیکن بات سمجھانے کے لیے پوری طرح بات سمجھ نہ آئے تو پھر فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ 10 منٹ کی تو میں دعا مانگ لیتا ہوں، کیونکہ دعا تو اللہ کہتا ہے، اللہ خود قرآن میں کہتا ہے کہ مانگو مجھ سے جتنا مانگ سکتے ہو، تو پھر کیوں نہ ہم 10 منٹ کیا 15 منٹ بھی لگا کے مانگے، ہر ایک تفصیل کے ساتھ مانگے، تو اس میں آپ سب کا فائدہ ہے۔ تو جہاں پہ 24 گھنٹوں میں اگر آدھا گھنٹہ آپ نکال دے لیں میرے لیے تو کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، تو کوشش کیا کریں میرے ویڈیوز کو پوری دکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں سے سبسکرائب کروائیں، گروپوں میں شیئر کر دیا کریں، کمنٹس میں ضرور مجھے بتایا کریں، کیونکہ میں بھی انسان غلطیوں کا پتلا ہوتا ہے، غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، تاکہ نیکسٹ ولاگ میں میں یہ غلطی نہ کیا کروں، یہ لازمی بتایا کریں۔ تو اب آپ آ جائیں جناب اصل موضوع کی طرف، کہ ایک مرتبہ پھر اپیل ہے کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیں،
اور چینل کو ویڈیو کو پوری دیکھا کریں، اسکپ نہ کریں، اور اس کو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ گروپوں میں شیئر کر دیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ سب کو آپ سب پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، اور آپ سب کی تمام جسمانی اور روحانی بیماریوں کو دور فرمائے، اور اللہ آپ سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تو اب آپ آ جائیں جناب اصل موضوع کی طرف۔ دیکھیں یہ عالمی طاقتیں جن کا پلان میں ہر ولاگ میں بتاتا ہوں، اور میں آج سے نہیں، یہ 4 سال سے میں بتا رہا ہوں، بلکہ یہ جب سے حکومت میں آیا تھا نا، جب سے عمران نیازی، تو میں نے کس کو فالو کیا تھا؟ حکیم سعید کو، ڈاکٹر اسرار کو۔ تو میں اس کے مطابق میں اس کا مخالف ہو گیا تھا، ورنہ میں نے شوکت خانم اسپتال میں ابھی بھی میرے پاس رسیدیں پڑی ہوئی ہیں، میں نے جا کے یونیورسٹیوں سے چندہ اکٹھا کیا، کالجوں سے چندہ اکٹھا کیا، اپنے جاننے والوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، 1 روپیہ، 100 روپے، 10 روپے، جتنے بھی اکٹھے ہوتے تھے نا، وہ پورے کے پورے میں جا کے لاکھوں کے حساب سے اس کے اکاؤنٹ میں جمع کرواتا تھا، شوکت خانم کے اکاؤنٹ میں۔ تو یہ میرے پاس تعریفی سندیں بھی ہیں جو ہر سال مجھے ملتی تھی کہ میں نے اتنا چندہ جمع کروایا، وہ بھی ابھی تک موجود ہے۔ یہ یوتھیے سمجھتے ہیں کہ ہم ہی صرف اس کے مائتی ہیں، میں اس کا سب سے بڑا مائتی تھا، لیکن جب مجھے پتہ چلا کہ یہ ہمارے ملک کا غدار ہے، یہ عالمی طاقتوں کا ایجنٹ ہے، یہودیوں کا ایجنٹ ہے، تو تب میں نے جا کے اس کا پیچھا چھوڑا تھا، کیونکہ میں اپنے ملک کا وفادار ہوں، اپنی آرمی کا وفادار ہوں، اور یہ ملک ہے تو ہم بھی ہیں، کیونکہ ہمارے آنے والی نسلوں کا مستقبل اس ملک کے ساتھ وابستہ ہے، سی پیک کے ساتھ وابستہ ہے۔ یہ سی پیک کا دشمن تھا۔ اب میں یوتھی، وہ جو جعلی شعر ہے، 2 نمبر شعر ہے، اس سے میں پوچھتا ہوں کہ جاہل آدمی، تو یہ مجھے بتا کہ اس تیرے باپ نے 4 سال سی پیک کیوں روکے رکھا تھا؟ وہ گوادر کا ایشیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ تھا، اس کو کیوں 4 سال روکے رکھا تھا؟ وہ جو اب 24 گھنٹے 2022 میں اس نے ایکٹیو ہونا تھا، اب 2023 اور اب جا کے 24 میں ایکٹیو ہوگا، 2 سال لیٹ کیوں اس کو کیا گیا؟ سوری، 4 سال لیٹ کیا گیا تھا، اور دن رات کام کر کے نا تو 2 سال میں کور کیا ہے شہباز شریف نے، سلوٹ پیش کرتا ہوں اس کو۔ تو اب آپ آ جائیں جناب کہ یہ عالمی طاقتیں ISI کی کیوں مخالف تھی، تو میں آپ لوگوں کو صحیح صاف بتاتا ہوں کہ ان عالمی طاقتوں کا ایجنڈا تھا کہ جنرل ندیم انجم جیسے ایماندار شخص کو ہٹا کے، اور اس کے بعد پھر ایک اور تھے میجر جنرل فیصل نصیر، ان دونوں کو ہٹا کے یہ ایماندار ہیں اور یہ بہت ایکٹیو ہیں، یہ عالمی طاقتوں کے ارادوں کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تھے۔ تو ان کی کوشش تھی کہ ان دونوں کو راستے سے ہٹا دیا جائے، اتنا بدنام کر دیا جائے کہ آرمی چیف ان کو خود ہی ہٹا دے یا خود ہی ریزائن دے کے چلے جائیں۔ اسی طرح انہوں نے سید عاصم منیر صاحب کو بدنام کرنے کی کتنی کوشش کی تھی ان عالمی طاقتوں نے، جب وہ ان کے آگے بکا نہیں۔ تو یہ یہاں پہ یہ عالمی طاقتیں جب دیکھتی ہیں نا کوئی ان کے آگے بکتا نہیں ہے، تو اس کو بدنام کر دیتے ہیں، اس کو غدار بنا دیتے ہیں، اس کو ملک دشمن ثابت کر دیتے ہیں، اور یہ ایسے مردود 2 نمبر شعر جو ہوتے ہیں نا، یہ ان کے پھر ان پہ عمل کرتے ہیں، اور یہ دنیا میں بھی مردود ہے اور آخرت میں بھی مردود ہے۔ آخرت میں تو خیر ان کا کوئی ہے ہی نہیں، سیدھا اللہ ان کو دوزخ میں ہی ڈالے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے نا، یہ دیکھیں، یہ جب یہ کیا گیا نا عمران نیازی کو، یہ اچھا، اس کو ہیڈ عمران نیازی کر رہا تھا، سب سے بڑا سپانسر ان کا ہے یہ عمران نیازی تھا، اور اس سے پہلے انہوں نے آرمی کے اندر سے افسران کو خریدا تھا اور میڈیا کو خریدا تھا، خاص طور پہ یہ 2 چینل تو مکمل طور پہ ان کے کنٹرول میں تھے، یہ ایک ARY اور ایک بول، اور اس کے علاوہ جو ہے نا یہ کیا نام ہے صحافی، وہ جو صحافت کی آڑ لے کے ان کا ایجنٹ تھا، اور یا جان مقبول وہ، اور صابر شاکر جیسے یہ لفافہ خور، اور میں آج سب کے نام بتاؤں گا، کھل کے باتیں ہوں گی آپ کے ساتھ انشاءاللہ۔ آپ ان صحافیوں کا بھی نام بتاؤں گا جو اس مشن پاکستان تباہ کرنے کے مشن میں شامل تھے۔ 4 آدمی اندر سے تھے اور 4 باہر سے تھے۔ اندر سے کون تھے؟ 4 ریٹائرڈ جنرل،
ये इसको सपोर्ट कर रहे थे। और बाहर से कौन थे? मीडिया टीम के 4 किंग, जो कि बाहर से इसको मीडिया को सपोर्ट कर रहे थे, और उनके नाम हैं जनाब, हाँ, आदल राजा और शाहीन साहबाई और वजात एस खान और हैदर, ये मीडिया ब्रिगेड में थे। हैदर मनीरी, हैदर मनीरी नाम का चौथा 5वां बंदा था। ये मीडिया ब्रिगेड के इंचार्ज थे, और ये इनका काम होता था कि इतनी सी खबर को जो इमरान नियाजी मुंह से निकालता था ना, उसको इतना बड़ा पेश करके, इतना बड़ा पेश करके ना, तो लोगों को गुमराह करना, लोगों को बरगलाना, लोगों को आर्मी के खिलाफ करना। और इन चारों के खिलाफ भी, इन 4 अंदर से थे जर्नैल, वो अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं। 4 ये जो बाहर बैठे हुए थे ना, इन पे थाना, ये क्या नाम है, थाना रमना इस्लामाबाद में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब इंशाल्लाह ये भी अपने अंजाम को पहुंचेंगे। तो ये आईएसआई को इस वजह से निशाना बना रहे थे कि आईएसआई सबसे बड़ी रुकावट थी उन मुल्क टूटने में, मुल्क तोड़ने वालों के खिलाफ एक शीशा पिलाई हुई दीवार बन के खड़ी थी हमारी आईएसआई। मैं दोनों हाथों से सलूट पर पेश करता हूँ अपनी इस एजेंसी के अफसरान को और जवानों को। ये शीशा पिलाई हुई दीवार बन के उनके इरादों के आगे खड़े हो गए और उनको नाकाम किया। उनकी पल पल की खबरें, उनके वीडियो कॉलें, उनकी ऑडियो कॉलें रिकॉर्ड करते रहे हैं और गवर्नमेंट तक पहुंचाते रहे हैं। और एक एक इन गद्दारों पे, ये बंदयाल कह रहा था ना ये गैर कानूनी है, पुत्र तेरे भी अंजाम होने वाला है, तू भी फिक्र ना कर। बंदयाल का बाप भी अब 72 घंटों बाद इमरान जिस उसमें आ रहा है ना आर्मी एक्ट में, उसमें ये बंदयाल का बाप भी इसको नहीं बचा सकता है। सिर्फ 72 घंटों के अंदर अंदर देखिएगा। अब मैं कहता हूँ ना, वो शेर अगर असल का शेर है तो निकले बाहर, आए पाकिस्तान में, बाहर बैठ के कुत्ते की तरह भौंक रहा है, लेकिन उसका नाम भी अब आ चुका हुआ है, अल्लाह की पकड़ में आ चुका हुआ है। वो भी इंशाल्लाह उसको वहां से ही उसका पासपोर्ट भी कैंसिल होगा। और उसका अच्छा फेक अकाउंट से वो कर रहा है, मैंने एफआईए में कंप्लेन किया है, उन्होंने तहकीक किया, ये फेक फेक अकाउंट से ऑपरेट कर रहा था, जाली अकाउंट का से था, एस खाली लिखा हुआ था उसने अपने अकाउंट के आगे, तो नाम भी फेक था उसका। तो असल पे पहुंच जाएंगे वो तो असल तक पहुंच जाते रहते हैं, इसी तरह फेक अकाउंट से ही ओरिजिनल तक पहुंच जाते हैं। आजकल बड़ी जदीद वो है, वो इंशाल्लाह बहुत जल्द पहुंच जाएंगे और ये भी अपने अंजाम को पहुंचेगा इंशाल्लाह। अगर मुल्क के अंदर है तो तब भी पहुंचेगा, मुल्क से बाहर है तो तब भी पहुंचेगा इंशाल्लाह। तो ये इसमें 5 रिटायर्ड जज थे और 5 ये मीडिया के लोग थे। ये 10 बंदे इमरान को सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे। इसके अलावा इसने 25,000 पाकिस्तानियों को, ये यूथियों को रखा हुआ था ना, सॉरी, हाँ, 25,000 बंदों को रखा हुआ था। उनको 25,000 रुपये सैलरी दे रहा था हर महीने की। ये पैसा कहाँ से आ रहा था? ये वही इसराइल से आ रहा था ना, इंडिया से आ रहा था, अमेरिका से आ रहा था, वही पैसा आगे लगा रहा था ना। तो ये इसका मिशन ही यही था। अच्छा उसके बाद ये देखें कि किस तरीके से आईएसआई ने इनको अपने अंजाम तक पहुंचाया, इनको पकड़ा और इनको, हाँ सॉरी, एक और भी है, मईद पीरजादा, 5वां। 4 ये थे, मईद पीरजादा जो है ना वो 5वां था। ये 5 पे अभी मैं दोबारा बता देता हूँ इनके नाम। आदल राजा, शाहीन साहबाई, वजात एस खान, हैदर मेरी और मईद पीरजादा,
یہ میڈیا برگیڈ باہر بیٹھا ہوا تھا، جو باہر سے جو ہے نا سپورٹ کر رہا تھا ان عالمی طاقتوں کو اور عمران نیازی کو۔ تو اب وہ بھی عالمی طاقتیں بھی انشاءاللہ اپنے انجام کو پہنچنے والی ہیں، ان کے بھی انشاءاللہ ٹکڑے ٹکڑے اللہ وحدہ اللہ شریک کی طرف سے ہوں گے۔ ہمارا ملک دیکھیں کرائسس سے نکل آیا، اب آپ اندازہ کریں کہ آئی ایم ایف خود ہمیں کہہ رہا ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ مل کے چلنے کو تیار ہوں، آپ ڈسکس کر لیں میرے ساتھ یہ اس پہ بجٹ پہ، میرے ساتھ مل کے تو بجٹ منظور کریں، اس طرح نہ کریں۔ کیوں کیوں نہ کریں بھائی، ہم آزاد ملک ہیں، ہم کو تمہارے باپ کے غلام ہیں؟ انشاءاللہ اب اللہ کی مدد کے ساتھ ہم آئی ایم ایف کے چکروں میں نہیں پڑیں گے، نہ ہی ان کی کوئی بات مانی جائے گی۔ گورنمنٹ نے صاف جواب دے دیا ان کو کہ بھائی بغیر کسی شرط کے، اضافی شرط کے ہم نے تمام تمہاری شرائط کو پوری کر دی ہوئی ہے، اب بغیر کسی اضافی شرط کے قرضہ دینا ہے تو ویلکم، نہیں دینا تو اللہ حافظ، بس اتنی سی بات ہوئی ہے۔ تو اب انشاءاللہ اللہ کی مدد کے ساتھ اللہ غیب سے مدد کرے گا، بجٹ پیش ہو گیا تو انشاءاللہ منظور بھی ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا، دیکھیں میں آپ لوگوں کو ایک چیز بتاؤں نا کہ اللہ کو غرور پسند نہیں ہے، اور عمران نیازی سب سے زیادہ غرور کرتا تھا، ایسے منہ پہ ہاتھ مار کے کہتا تھا نواز شریف تم آؤ، میں اس نے امریکہ میں ٹرمپ کے ساتھ جب کشمیر کا سودا کیا اور ادھر قادیانیوں نے اس کا جو جلسہ کروایا تھا نا، اس میں اس نے یہ تقریر میں کہا تھا کہ ایسے ہاتھ مار کے کہ نواز شریف میں تمہارے اے سی بھی اتروا لوں گا، جیل میں ڈالوں گا، تو بغیر اے سی کے، وہ تو پہلے بھی بغیر اے سی کا ہی تھا، کب اس کے کمرے میں اے سی تھا؟ اور پتر اب تجھے جو جس اے سی میں، اچھا اس کے علاوہ ایک اور بات بتاؤں، لیکن اتنا ظلم کوئی نہیں کرے گا جتنا اس نے کیا تھا، اس نے تو بندے مروا دیے تھے سیدھے سیدھے، جو اس کے ذرا سا خلاف، وہ ارشد شریف کا جو ہے نا وہ قتل اس کی والدہ خود کہہ رہی ہیں، اس نے درخواست بھی دی تھی لیکن بندیال مردود نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، واپس کر دیا، مسترد کر دیا کہ میرے بیٹے کا قاتل عمران نیازی ہے اور گواہ ہیں فیصل باوڈا اور مراد سعید، ان کے سامنے اس نے مروانے کا آرڈر جاری کیے تھے۔ اور ان کا جو باہر عالمی طاقتوں کا جو برگیڈ باہر بیٹھا ہوا تھا، اس نے اس میں شامل کیا تھا، اس میں وہ تنزانیہ کے لوگ بھی شامل تھے، پوری دنیا میں یہ پھیلے ہوئے ہیں نا امریکی ایجنٹ، وہ ہر جگہ پہ امریکہ کے، اسرائیل کے، انڈیا کے ایجنٹ پھیلے ہوئے، ان سے مروایا گیا تھا اس کو۔ تو اس کی والدہ نے یہ الزام لگایا، میں نہیں لگا رہا ہوں، اس کی سکی ماں نے یہ بات کہی تھی۔ اس کے بعد یہ عامر لیاقت، اس کے پہلے اس کی ویڈیوز ریلیز کروائی اور اس کو اور اس کے بیوی کے تعلق خراب کیے، اس کی طلاق کروائی اور اس کے بعد اس کو مروا دیا۔ بندہ مارنا تو اس کے لیے ایسے تھا جیسے چونٹی مارنا، اور اب جب خود رگڑے میں آیا تو جیل جانے سے بھی ڈر رہا ہے۔ تو اس میں غرور حد سے زیادہ تھا، اور غرور اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور پھر حکیم سعید کی اس کے ساتھ کیا دشمنی تھی، ڈاکٹر اسرار کی اس کے ساتھ کیا دشمنی تھی، تو وہ تو دونوں مخلص آدمی تھے، وہ کیوں اس کے ساتھ اس طرح کرتے؟ تو یہ دیکھیں کس طریقے سے اب یہ اللہ کی پکڑ میں آیا ہوا ہے، انشاءاللہ یہ اپنے انجام کو پہنچے گا۔ اور اس کو پنکی، وہ اس کو فرا گوگی کو بھی واپس لایا جا رہا ہے، اس کے بھی وہ رابطہ کر لیا گیا ہے انٹرپول سے، وہ اس کا شوہر دونوں واپس آئیں گے، اور وہ گھڑیوں والا کیس بھی انشاءاللہ عمران نیازی پہ چلے گا۔ اور یہ 9، اچھا اس کے بعد میرا جو کل کا ولاگ ہوگا نا، آج مجھے خبر مل گئی ہے کہ لندن کی ایک عدالت نے نواز شریف کو کلیئر چٹ دے دیا ہے، یہ ولاگ میں کل وہ کروں گا، کلین چٹ دے دیا لندن کے، عام عدالت نے نہیں، لندن کی ہائی کورٹ نے کلین چٹ دے دیا کہ نواز شریف نے نہ تو کوئی کرپشن کیا ہے، نہ کوئی فراڈ کیا ہے، اور نہ ہی یہ جتنا بھی پاکستان سپریم کورٹ میں ثاقب مردود نے، ثاقب نثار نے یہ جعلی کیس کی تھے نا کہ اقامہ میں اس کا نام ہی نہیں تھا، 348 بندوں کے جو نام تھے اقامہ میں، وہ اس مردود نے اپنے باپ سمجھ کے ان کو چھوڑ دیا، اور اس کا نام بھی نہیں تھا اقامہ میں، تھا ہی نہیں شریف فیملی کے کسی بندے کا بھی نام، تو اس کو اس نے اس میں گرفتار اس نے کیا کہ اقامہ میں ہے اس کا نام، اور سزا کس پہ دی؟ نہ سوری، پاناما میں گرفتار کیا اور سزا کس میں دی؟ اقامہ پہ، اقامہ ہے اس کے پاس،
اور بیٹے سے سیلری نہیں لی ہے اس نے. کاما بھی رکھنا کوئی اتنا بڑا جرم نہیں تھا، لیکن بیٹے سے سیلری نہیں لی. بیٹے سے سیلری لینے کے اس میں کہاں کون سی قانون میں لکھا ہوا کہ پوری زندگی کے لیے نائل ہو گیا؟ یہ اب مردود وہ بتائے گا نا، اس پہ بھی کیس درج ہو گیا ہوا، وہ بھی اب اللہ کی پکڑ میں آئے گا. وہ جو اس نے عالمی طاقتوں سے ڈالر لے کے نا اپنی بیٹی کی شادی میں 3 ارب روپیہ خرچ کیا تھا نا، اس کا بھی وہ حساب دے گا انشاءاللہ کہ وہ اس کے باپ کی کمائی سے وہ 3 ارب روپیہ کون سے ملک سے اس نے پاکستان کو بیچ کے حاصل کیا تھا. تو آئے نا ساکم نثار آئے، مجھے میرے پہ کیس کرے، میں اس کو پھر جواب دوں کہ بھائی تم نے کیوں نہیں ملک کو تباہ کیا؟ تم پوری طرح اس میں ملوث تھے، عالمی طاقتوں سے ڈالر لینے میں ملوث تھے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا یہ ملک کو تباہ کرنے میں ملوث تھے، اور اس میں پوری طرح سے اس میں ملوث تھے یہ پورے کے پورے سارے. اور اچھا، عادل راجہ کا تو یوٹیوب چینل بھی بند کر دیا گیا ہے. اب اس پہ وہاں پہ دہشت گردی کا پرچہ درج ہو گیا ہے انگلینڈ میں. اچھا، وہاں کا قانون ہے کہ وہاں پاکستان کا قانون نہیں ہے کہ بغیر اس کے 10 سال بندہ 20 سال جیل کاٹ لیتا ہے، اور فیصلہ بعد میں ہوتا ہے عدالتوں میں، 25 سال 30 سال بعد وہ مر کھپ جاتا ہے تو تب اس کو باعزت بری کر دیا جاتا ہے. وہاں پہ یہ حساب نہیں ہے. وہاں پہ جاتا ہے بندہ، جا کے پوچھ گچھ ہوتی ہے اس سے، اور 7 8 گھنٹے کے لیے رکھتے ہیں اس کو اپنے اس میں حراست میں، اور اس دوران اس سے پوچھ گچھ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ اس سے پھر لیپ ٹاپ لے لیا جاتا ہے، موبائل لے لیا جاتا ہے. اگر گھڑی ہے اس کی موبائل والی کیمرے والی تو گھڑی بھی لے لی جاتی ہے. پھر اس میں سے مواد ڈھونڈ کے نکالتے ہیں وہ وہاں کی پولیس، اور پھر وہی سارا مواد پھر عدالت میں پیش کیا جاتا ہے. وہاں پہ اللہ کی مدد کے ساتھ اس پہ دہشت گردی کا پرچہ درج ہو گیا ہے. اب میں نے کیا کہا تھا کل کہ انشاءاللہ بہت جلد وہ پاکستان ہوگا. چھوڑ دیا ہے انہوں نے 8 گھنٹے بعد اس کو، لیکن اب جو اریسٹ ہوگا نا وہ پھر سیدھا پاکستان آ کے رکے گا، کیونکہ پاکستان میں یہ جو 9 مئی کو ہوا ہے نا جو کچھ، اس میں وہ بھی براہ راست ملوث تھا. وہ ملوث تھا. پھر یہ کھرا جا کے نکلتا ہے، یہ کیا نام ہے، عارف علوی ملوث تھا، اور عطا بندیال ملوث تھا، اور کیا نام ہے گائیڈ کر رہا تھا یہ عمران نیازی، اور اس کے جو جو ساتھی ملوث ہیں نا وہ سارے کے سارے ثبوت اب ہماری ایجنسیوں کے پاس موجود ہے. کمپلیٹ ناقابل تردید ثبوت موجود ہے. اور کم از کم میں یوتھیوں کو بتا دوں، کم از کم عمران کو اگر کم سے کم بھی بہت ریت کر کے بھی سزا دی گئی تو 14 سال قید بمشقت ہوگی، ورنہ تو اس کا وہ سزائے موت بنتی ہے. غداری کا انجام سزائے موت ہی ہوتا ہے نا. یہ اس دن مجھے پتا چل گیا تھا کہ یہ غدار ہے جس دن ایک جہاز انڈیا سے آتا ہے بمباری کرنے کے لیے، بم پھینکنے کے لیے ہمارے معصوم لوگوں پہ. یہ مردودو سنو، وہ بم پھینکنے کے لیے آیا تھا وہ تم لوگوں کا باپ، جس کو کہ اس نے باعزت طریقے سے چائے پلا کے تو اگلے دن ہی واپس انڈیا کے سپرد کر دیا تھا. وہ ہمیں مارنے کے لیے آیا تھا، ہمیں قتل کرنے کے لیے آیا تھا. جس کو کس پوری دنیا کا کوئی ایک ملک کی مثال دیں کہ کوئی پائلٹ حملہ کرنے آیا ہو اور اس کو باعزت چائے پلا کے واپس کر دیا ہو. اسی دن مجھے پورا یقین ہو گیا تھا کہ جو کچھ ڈاکٹر اسرار نے اور حکیم سعید نے کہا تھا وہ سچ ہے، یہ عالمی طاقتوں کا ایجنٹ ہے اور یہ ملک کو تباہ کرنے کے مشن پہ ہے. تو اسی دن سے میں نے پھر اس کے خلاف بولنا شروع کر دیا تھا کھل کے، کیونکہ پہلے میں کھل کے نہیں بولتا تھا، کیونکہ مجھے جب ثبوت نہیں تھے میرے پاس تو میں ان کے اس پہ نہیں وہ کہتا کرتا تھا. لیکن جب یہ میرے پاس سب سے بڑا ثبوت آ گیا کہ بھائی اس نے یہ بہت بڑا جرم کیا ہے، کہ اس کو دشمن کو، ہاتھ آئے ہوئے دشمن کو، جو ہماری معصوم عوام کو بم گرانے ان کو مارنے کے لیے آیا تھا، اس کو باعزت طریقے سے چائے پلا کے واپس کر دیا. کس قانون کے تحت بھائی کیوں واپس کیا؟ تو اب آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ آپ نے انجام کو پہنچنے والا ہے. یہ بھی انشاءاللہ پہنچے گا اور باقی بھی پہنچیں گے. اور یہ اس طریقے سے یہ دیکھیں
अच्छा, इसमें कुछ और यूट्यूबर भी हैं, उनके भी पर्चे दर्ज हो गए हैं, उनके भी चैनल भी बंद हो जाएंगे और वो भी अपने अंजाम को पहुंचेंगे। जो बाहर बैठ के भौंक रहे थे ना कि हम बाहर बैठे हुए तो हमको हमारे ऊपर कुछ नहीं होगा, ये आदिल राजा भी तो बाहर ही था। अब अगर इस पे पर्चा वहीं की अदालत में दर्ज हो सकता है दहशतगर्दी का, तो तुम लोगों पे क्यों नहीं होगा? तुम लोग भी तो इस दहशतगर्दी में पूरी तरह मुलव्वस हो। ये जो 9 मई को दहशतगर्दी हुई है, तो ये दहशतगर्दी के एक्ट के तहत ही इमरान नियाजी पे पर्चा दर्ज हुआ है। तो मैं आप लोगों को कंफर्म बता रहा हूँ, ये सबसे पहले मैं आप लोगों को खबर दे रहा हूँ कि 72 घंटों के अंदर अंदर इमरान नियाजी और बुशरा बीबी दोनों अरेस्ट हो जाएंगे। अगर दोनों अरेस्ट नहीं भी होते हैं, बुशरा को थोड़ी सी मोहलत मिल जाती है, तो इमरान नियाजी हर हाल में अरेस्ट होगा इंशाल्लाह। ये 72 घंटों के अंदर अंदर कन्फर्म अंदर की रिपोर्ट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। और कल का मेरा व्लॉग बहुत ज़बरदस्त होगा, उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लंदन की उस लेडीज़ जज का नाम बताऊंगा, और यह भी साथ बताऊंगा कि किसने केस किया था और किस तरीके से वो केस वहाँ पे चला, और किस तरीके से नवाज शरीफ को सुरखरू किया अल्लाह पाक ने। क्योंकि उसने कहा था ना कि मैं अपना फैसला अल्लाह पे छोड़ता हूँ, और अल्लाह ने ऐसा उसको सुरखरू किया कि जो इमरान नियाजी भी ये नहीं कह सकता है कि वहाँ की जज ने भी पैसे ले लिए हैं, ना कोई यूथिया ये कह सकता है कि वहाँ के जज ने भी पैसे ले लिए हैं। वहाँ से अगर इंग्लैंड की हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट से परी हुआ है, वो बिल्कुल क्लीन चिट उसको दे दिया है वहाँ की हाई कोर्ट ने कि इसने कोई जुर्म नहीं किया है, ये बिल्कुल बेकसूर है। तो ये तफसील से कल मेरा व्लॉग आएगा इस पे। तो आज ये वाला व्लॉग ज़रूरी था क्योंकि ISI हमारी वो एजेंसी है जिसको ये मरदूद इमरान नियाजी वो करना चाहता था। इस पे बोलना ज़रूरी था, उनके दिफा के लिए आना ज़रूरी था आगे। और मैं हमेशा हमारी अपनी एजेंसियों के दिफा के लिए और अपने मौजूदा आर्मी चीफ के दिफा के लिए दिलो जान से हाज़िर हूँ। क्यों? क्योंकि ये मौजूदा चीफ जो है ना, ये अमेरिका का गुलाम नहीं है। बाकी जितने भी 75 सालों में आए ना, सब अमेरिका के गुलाम होते थे, जाके वहाँ माथा टेकते थे, हलफ उठाते सीधा अमेरिका का दौरा करते थे, और रिटायर्ड होने के बाद भी सीधा अमेरिका शिफ्ट हो जाते थे। जिसने अगर दौरा नहीं किया था अमेरिका का, वो एक पहले नंबर पे था मिर्ज़ा असलम बेग, उसने उसने नहीं किया था, और वो मुल्क के अंदर देख लें मौजूदा उसको अमेरिका की तरफ से कोई सहूलत नहीं मिली है। और नंबर 2 पे ये सैयद आसम मुनीर साहब हैं, इनको मैं दोनों हाथों से सलूट पेश करता हूँ कि इन्होंने अमेरिका जाने की बजाय अल्लाह के हजूर खाना काबा जाना पसंद किया, वहाँ जाके अल्लाह से मदद मांगी। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पे गए, वहाँ जाके दुआ की कि अल्लाह, मैं ये इस मुल्क को इस क्राइसिस से निकालना चाहता हूँ, इसमें तू मेरी मदद फरमा, और अमेरिका की ग़ुलामी से भी निकालना चाहता हूँ, इसमें तू मेरी मदद फरमा। वरना इमरान नियाज़ी ने तो पूरा प्लान बना लिया हुआ था पाकिस्तान के 26 करोड़ आवाम को अमेरिका के आगे भेड़ बकरियों की तरह बेचने का, इंडिया के मातहत कर देने का। ये पूरा प्लान बना हुआ था, लेकिन उस ज़ात पाक ने इस प्लान को नाकाम किया, और इसमें ज़रिया बने सैयद आसम मुनीर साहब और पूरी की पूरी PDM। और आखिर में जाते जाते मैं एक और बात करना चाहूँगा, ये पता नहीं बाद में टाइम मिले या ना मिले, कि कराची में मेयर पीपल्स पार्टी का मुंतखब हो गया है। मैं आसफ जरदारी को और बिलावल भुट्टो जरदारी को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। और इसके बाद ये देखें कि वो जो तिरछी टोपी वाला है ना, वो जमात इस्लामी का, अच्छा, जमात इस्लामी को जितना तबाह इस शख्स ने किया ना, इतना किसी ने भी नहीं किया। जमात इस्लामी अरूज पे थी कब? जब काजी हुसैन अहमद था, उस वक्त थी। इसने आके इस तरह उसको तबाह किया कि ये कराची में पता नहीं किस तरीके से इनको ये सीटें मिल गई हैं, वरना इनको कोई एक सीट भी नहीं मिलती थी। एक तो कौमी असम्बली में देख लें, इनकी 1 या 2 सीटें होती थी बस, इससे ज़्यादा इनकी वैल्यू नहीं थी। ये इस तिरछी टोपी वाले ने आके इसका ये हाल किया। ये भी स्पॉन्सर उनका ही है, अमेरिका का ही। और इसके अलावा जो है ना, ये देखें किस तरीके से इसको
اس کو گولی ایک بھی یقین جانیے نہیں لگی ہوئی تھی. ابھی یہ اس کا جو میڈیکل ہوا تھا اس میں اس کا جو وہ اتار کے چیک کیا گیا تھا، اس کی ٹانگیں بالکل ٹھیک ٹھاک تھیں، نہ کوئی گولی کا نشان تھا، نہ کوئی گولی لگی تھی اس کو، نہ کچھ اور ہوا تھا. تو وہ اس نے فراڈ کیا ہوا تھا پلستر چڑھا کے. حالانکہ پلستر اس وقت چڑھایا جاتا ہے جب ٹانگ ٹوٹ جائے تو، ہڈی ٹوٹ جائے تو. گولی کا تو زخم ہوتا ہے، وہ زخم پہ پلستر تو ہوتا ہی نہیں، وہ تو پٹی کی جاتی ہے اور ڈیلی اس کو تبدیل کیا جاتا ہے. یہ فراڈ کس کو مچا رہے تھے؟ آج کل تو میڈیا نے بچے بچے کو شعور دے دیا ہوا ہے، اور یہ یوتھ کے کہتے رہتے ہیں عمران نے شعور دیا. نہیں، یہ میڈیا نے شعور دیا. خاص طور پہ میڈیا پہ بھی بکے ہوئے لوگ ہیں. میڈیا میں بھی اتنا نہیں، چینلوں پہ اتنا نہیں جتنا یوٹیوب چینلوں نے شعور دیا عوام کو. یوٹیوب چینل واحد چینل ہیں جس پہ اگر آدمی چاہے تو حق سچ دکھا سکتا ہے، اس پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے، جو ڈرے نہ. تو میں تو 75 سال کا ہو گیا ہوں، ویسے بھی بونس پہ چل رہا ہوں. میں صرف اللہ وحدہ لا شریک سے ڈرتا ہوں. تو دیکھیں، وہ ترچھی ٹوپی والا کہہ رہا ہے جی ہم جمعے کو احتجاج کریں گے. تو کرو نا بھائی، ہمارے اغوا کیے گئے تھے، انہوں نے خود کہا، انہوں نے فارورڈ بلاگ بنایا ہوا ہے، خود انہوں نے کہا ہے. اس جاہل کو سب پتہ ہے، اس عالمی طاقتوں کے ایجنٹ کو سب پتہ ہے کہ بھائی یہ بھی نواز شریف کو نائل کروانے میں عالمی طاقتوں کو کہنے پہ یہ بھی گیا تھا. سب سے پہلے یہ گیا تھا ادھر سپریم کورٹ میں، اس نے سب سے پہلے کیس درج کیا تھا. عمران کیا نام ہے، عمران سے بھی پہلے اس نے قاضی، یہ قاضی کا نام آیا، اللہ اس کو جنت نصیب کرے، سچا اور کھرا بندہ تھا. تو یہ ترچھی ٹوپی والا جو ہے نا، یہ گیا تھا، اس نے جا کے کیس درج کروایا تھا نواز شریف کے خلاف. اور اس کو پتہ تھا کہ بھائی نواز شریف کا نام ہی پاناما میں نہیں ہے، پھر بھی جا کے اس نے کیس کروایا، کیس کیا کہ بھائی یہ ملک کا پیسہ ہے، ملک کا پیسہ یہ لوٹ کے باہر لے کے گیا ہے. اس سے کمپنی، بھائی کمپنی میں تو اس کی تھی ہی نہیں کوئی کمپنی، تو اس کی وہاں پہ پاناما میں نام ہی نہیں تھا. یہ عالمی طاقتوں کو کہنے پہ یہ بھی گیا تھا. یہ میں آپ کو کنفرم بتا رہا ہوں کہ یہ بھی ایجنٹ ہے، اور جماعت اسلامی پوری کی پوری عالمی طاقتوں کے اسپانسر پہ چل رہی ہوتی ہے. ان کے اپنے بچے امریکہ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور لوگوں کے بچوں کو فدو بنایا ہوا ہوتا ہے کہ بھائی ہم غریبوں کی جماعت ہیں. نہیں ہے یہ غریبوں کی جماعت. ہاں، اس کا ایک شعبہ ہے خدمت خلق والا، وہ صحیح کام کرتا ہے. اب اندر کتنی کرپشن اس میں بھی ہے یہ مجھے نہیں پتا، اور نہ میں اس پہ بات کروں گا، لیکن پھر بھی وہ کام کرتے ہیں. ایدی جیسا نہیں کر سکتے ہیں لیکن کام کرتے ہیں وہ بھی. تو باقی وہ دیکھیں، انہوں نے فارورڈ بلاگ بنایا پی ٹی آئی کے بندوں نے، اور جب ان سے پیپلز پارٹی نے رابطہ کیا تو انہوں نے صاف کہا جی ہم کسی کو بھی ووٹ نہیں دیں گے، ہم نیوٹرل رہیں گے، ہم نہ ان کو ووٹ دیں گے نہ آپ لوگوں کو دیں گے. تو وہ تو نیوٹرل ہیں، وہ گھروں میں بیٹھے ہوئے، تو کس نے ان کو اٹھایا ہے؟ خام خواہ پاکستان کی معیشت کو اب بٹھانے کے، اب یہ اب اس کو اسپانسر کیا گیا ہے کہ ہنگامے کرنے کے لیے، افراتفری پھیلانے کے لیے، اور جو پاکستان میں 100 ارب کی مزید انویسٹمنٹ آ رہی ہے اس کو روکنے کے لیے. تو عوام سے میری اپیل ہے کہ خدا را اس ترچھی ٹوپی والے سے بچیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ملک کی ترقی نہیں دیکھنا چاہتے ہیں. یہ وہ عالمی طاقتوں کے ایجنٹ ہیں جو ان کا مفاد نہیں ہے. ان کا اگر مفاد ہوتا، نام ہے جماعت اسلامی، میں یقین مانیے یہ کلمے کی توہین جتنے جماعت اسلامی والے کرتے ہیں نا، کوئی اور نہیں کرتا ہے. انہوں نے اپنے پرچم پہ کلمہ لکھا ہوا ہوتا ہے، اور جلسے جب کرتے ہیں نا اس کے بعد میں نے کوڑے کے ڈھیر سے نکال کے زمین پہ دفن کیے ہیں ان کے جھنڈے. یہ اتنے اسلام کے ساتھ وہ کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں اسلام کی. یہ نہیں ہے ملک کے وفادار، نہ ہی اسلام کے وفادار ہیں. یہ وہ ہیں جنہوں نے، یہ وہ جماعت اسلامی ہے جنہوں نے پاکستان بننے کی مخالفت کی تھی. یہ اس وقت بھی ہندوؤں کے ساتھ تھی، عالمی طاقتوں کے ساتھ تھی، ملک کے ساتھ نہیں تھی. تو اس لیے میری اپیل ہے کہ کوئی بندہ کراچی میں ان کے کہنے پہ کل باہر نہ نکلے. جو نکلے گا وہ یہ سوچ کے نکلے کہ جیل میں اس کا اگلا ٹھکانہ جیل ہوگا. اور آج کل گرمی بھی بہت سخت ہے، ابس ہے، گرمی ہے، اور وہاں پہ جو رونا پیٹنا مچاؤ گے تو یہیں پہ باز آ جاؤ نا. اپنے گھر والوں کا خیال رکھو، اپنے گھر والوں کو وہ کرو، پوری تحقیق کرو پہلے کہ بھائی ان کے کون سے اغوا ہوئے ہیں. وہ تو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے فارورڈ بلاگ بنا کے 31 بندے، جن 31 لوگوں کو یہ کہہ رہا ہے جی اغوا کر لیا گیا.
झूठ बोलते हुए भी मेरे से बड़ी दाढ़ी है उसकी, शर्म नहीं आती है इस बंदे को। जुटाई के साथ झूठ बोलते हैं और नाम की सुन्नत रसूल रखी हुई होती है कि भाई उनको अगवा कर लिया गया। उन्होंने खुद, मीडिया इतना फास्ट है, इतना आज़ाद है, उन्होंने खुद मीडिया को बताया है कि भाई हमने फॉरवर्ड ब्लॉग बनाया हुआ है, हमारा पीटीआई से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, हम पीटीआई के कहने पे जमात इस्लामी को वोट नहीं देंगे और पीपल्स पार्टी को भी नहीं देंगे, हम बिल्कुल न्यूट्रल रहेंगे। उन्होंने किसी को पार्टी को भी नहीं दिए हैं, वो न्यूट्रल रहे हैं सारे के सारे, एक भी बंदा उनका नहीं आया ही नहीं घरों से, वो तो घरों में बैठे हुए हैं। किसने अगवा किया उनको? फ्रॉड करके लोगों के बच्चों को जेल में डलवाओगे, उनके माए बहनें बेटियां और उनके बूढ़े बाप बाद में अदालतों के चक्कर लगाएंगे। इसलिए मेरी अपील है कि अपने बुजुर्गों का, अपने घर वालों का ख्याल करें और कल कोई आदमी भी बाहर ना निकले इसकी अपील पे, और जो निकलेगा तो वो अपना अंजाम को देख के निकले कि आजकल जो है ना ये गर्मी भी बहुत है और जेल में जो है ना वो दड़ा मिर्च वाला डंडा भी तैयार है, तो ये सोच के निकलना। तो अगर लिटरॉल बर्दाश्त कर सकते हो तो निकलो बेशक, अगर अपने माँ बाप का पीछे है कोई कमाने वाला तो निकलो बेशक, कल अपने अंजाम को पहुंचोगे। फिर मेरा तो काम है समझा देना, आगे समझना या ना समझना तुम लोगों का अपना मसला है। तो आए जी फिर दुआ करते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ए अल्लाह, ए मेरे मालिक, ए मेरे परवरदिगार वादा शरीक, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े या अल्लाह मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े मुल्क पाकिस्तान को क़यामत तक कायम व दायम रख। और या अल्लाह इस मुल्क को दिन दुगना रात चुगना तरक्की अता फरमा। या अल्लाह नबी पाक के सदक़े में या अल्लाह इस मुल्क पाकिस्तान को IMF के चुंगल से निकलने में गैब से मदद फरमा। और हमारा स्टेट बैंक इमरान नियाज़ी ने IMF के सुपुर्द कर दिया हुआ, उसको वापस लेने में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की गैब से मदद फरमा और आसानी पैदा फरमा। और या अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े CPEC को कंप्लीट करने में गैब से मदद फरमा, आसानियाँ पैदा फरमा, रुकावटों को दूर फरमा। और या अल्लाह जो ग्वादर में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है उसको बनने में, उसको मुकम्मल होने में गैब से मदद फरमा, आसानी पैदा फरमा। और या अल्लाह जो रेल की पटड़ी बिछाई जा रही है चाइना से लेके तो इंग्लैंड तक, या अल्लाह उसको कंप्लीट करने में गैब से मदद फरमा और आसानियाँ पैदा फरमा। और या अल्लाह हमारे वस्ती एशियाई रियासतों के साथ ताल्लुक बेहतर बनाने में गैब से मदद फरमा। और या अल्लाह जैसे अल्लाह ने गैब से मदद की है, हमारे नेक हुक्मरान दिया हमको सैयद आसम मुनीर साहब, या अल्लाह इनको लंबी ईमान वाली सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा, क्योंकि ये अमेरिका के आगे नहीं झुके हैं। इन्होंने अमेरिका की ग़ुलामी से हम पूरी कौम को निकाला है, इनकी गैब से मदद फरमा। और या अल्लाह इनको लंबी ईमान वाली सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा। और या अल्लाह इनको और इनकी फैमिली को अपनी हिफ्ज़-ओ अमान में रख। इसी तरह जनरल आसम, जनरल नदीम अंजम साहब, उनको और उनकी फैमिली को सेहत वाली ईमान वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा। ISI में काम करने वाले हमारे बच्चे और अफसरान जितने भी हैं, हमारे ही बच्चे हैं, हमारे ही लोग हैं, या अल्लाह इन सब को लंबी सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा। इनकी फैमिलियों को भी खुफिया रख, इनको भी खुफिया रख। और या अल्लाह दुश्मनों को इनकी नज़रों में ओझल कर दे, या अल्लाह इनको दुश्मनों की नज़रों से ओझल कर दे और दुश्मनों को इनकी नज़रों में अयां कर दे, दुश्मनों को दिखा दे, उनके चेहरे सामने कर दे, इनके गैब से मदद फरमा के। और या अल्लाह इनको महफूज फरमा
اور اسی طرح یا اللہ ان کی فیملیوں کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور یا اللہ ایف آئی اے کے جتنے بھی انچارج میں جتنے بھی جوان ہیں افسران ہیں یا اللہ ان سب کو اور ان کی فیملیوں کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما، اور ان کی تمام جسمانی اور روحانی بیماریوں کو دور فرما، نظر بد کو دور فرما، برے اثرات کو دور فرما، اور یا اللہ خصوصاً یا باری تعالیٰ ہمارے اینٹی کرپشن کے جو جوان ہیں جتنے بھی باقی ایجنسیوں کے جوان ہیں یا اللہ ان سب کو ان کی فیملیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور یا اللہ ہماری افواج پاکستان کی حفاظت فرما، اور یا اللہ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور یا اللہ دشمنوں کو نیست و نابود فرما جو آرمی کے جوانوں پہ چھپ کے حملہ کرتے ہیں، اور یا اللہ دشمن کا جو نیٹ ورک بلوچستان میں قائم ہوا اس کو توڑنے میں ہماری آئی ایس آئی کی غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ خصوصی کرم فرما، خصوصی رحم فرما، اور ہمارے جتنے بھی یا اللہ سرکاری ادارے ہیں ان سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور یا اللہ خصوصاً یا باری تعالیٰ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جن کی اولاد نہیں ہے ان بچیوں کو اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما، اور جن کی اولاد نافرمان ہے غیب سے مدد فرما، اور ان کی اولاد کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اپنے ماں باپ کا وفادار بنانے میں غیب سے مدد فرما، اور جن کی بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، شادی کی عمر کو پہنچی ہوئی ہیں، یا اللہ ان سب کی غیب سے مدد فرما، اور ان کے اچھے رشتے کروانے میں غیب سے مدد فرما، رشتے ڈھونڈنے میں غیب سے مدد فرما، اور شادیاں کروانے میں غیب سے مدد فرما، جہیز بنانے میں غیب سے مدد فرما، اور آسانیاں پیدا فرما، اور یا اللہ ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، جن گھروں میں تنگ دستی ہے ان گھروں کی تنگ دستی دور فرما، اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، جن کے کاروباری لوگ ہیں ان کے کاروباری حالات خراب ہیں، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان سب کے کاروباری معاملات کو بہتر کرنے میں ان سب کی غیب سے مدد فرما، ان کے کاروبار کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما، خاص طور پہ جناح سپر میں ایک ہوٹل ہے، انہوں نے دعا کے لیے کہا تھا یا اللہ ان کا ہوٹل کو چلنے میں غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما، اور یا اللہ خصوصاً یا باری تعالیٰ میں نے جن کے لیے دعا کی ہے میری دعائیں ان سب کے حق میں قبول فرما، اور جنہوں نے کہا تھا میرے ذہن میں نہیں رہا ان سب کے حق میں بھی میری دعاؤں کو قبول فرما، ان سب کی پریشانیاں دور فرما، مشکلات میں آسانیاں پیدا فرما، اور ان سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور یا اللہ ہم سب کو روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اور ہم سب سے راضی ہو جا، اور ہم سب کو 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب سے راضی ہو جا، اور ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، خاص طور پہ ہمارے ملک کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، ملک کو ترقی عطا فرما، سی پیک کو بننے میں غیب سے مدد فرما، اور ہماری افواج پاکستان کی حفاظت فرما، تمام جرنیلوں کو کور کمانڈروں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، سرکاری اداروں کے افسران کو جوانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔